معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے سورہ عبس کی 1 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ 11 سے لے کر 15 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معزز سامعین، جیسا کہ پچھلی گفتگو سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ سورہ عبس کی شان نزول کیا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش میں جو کفار و مشرکین تھے، جیسے ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، اور اس وقت حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب یہ بھی حالت کفر میں تھے۔ ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمرو بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، یہ کسی کے سہارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مقدس کی کچھ آیات پوچھنے یا کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ سرکار نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اشارہ فرمایا لانے والے سے کہ ان کو وہیں پر روکو، میں کسی ضروری کام میں ہوں۔ چونکہ حضرت عبداللہ، حضرت عمرو بن ام مکتوم دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو جب روکا گیا، لانے والے نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا اور جھٹک کر آ کر سرکار کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں اور کس اہم اور ضروری مشن پر ہیں۔ بس وہ بار بار یہی تقاضا کر رہے تھے، یا رسول اللہ مجھے کچھ آیات بتا دیجئے، کچھ چیزیں سکھا دیجئے، کچھ مسئلے بتا دیجئے۔ سرکار نے 1-2 بار انہیں منع بھی کیا کہ رکیے، میں ذرا ضروری کام میں ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ مگر جب وہ بار بار اپنے مدعا کے لیے سرکار کو پریشان کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر شکن آیا اور آپ چیب جبی ہوئے، اور سرکار نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے موقع ملا ہے کہ میں بڑے بڑے کفار و مشرکین کے جو سردار ہیں اور جو اپنی قوم کے رئیس ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، انہیں تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ اگر یہ کسی طریقے سے داخل اسلام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کے سب داخل اسلام ہو جائیں گے۔ بس اسی لالچ اور اسی حرص میں سرکار بالکل مگن تھے اس کام کے لیے، ان کو سمجھانے، اسلام کی خوبیاں بتانے کے لیے، اور جس چیز کی وہ لوگ پرستش کر رہے تھے اس کی جو مذمت ہو سکتی تھی اور جو اس کے نقصانات جو اس کے تھے اور جو اس کے بطلان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیس جو تحقیق آپ کو پیش کرنی تھی، آپ پیش فرما رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ یہ بے جان مورتیاں تمہارا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتی ہیں، اور ایک اللہ کی تم عبادت کرو، ایک اللہ کا کے نام کا کلمہ پڑھو اور میری رسالت کا اقرار کرو، قرآن کو اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب سمجھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری جو ہدایات ہیں ان کے سامنے پیش فرما رہے تھے، اور یہ بار بار سرکار کو پریشان کر رہے تھے۔ تو سرکار کے چہرے مبارک میں ایک تغیری کیفیت پیدا ہوئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، پیشانی پر بل آ گیا، سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیرنا اللہ رب العزت کو پسند نہ آیا، کیونکہ جو جتنا بلند مقام پر جتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، جن کی شان جتنی بلند ہوتی ہے، اسی حساب سے ان کو
ہر ناپسند چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے اور بچنی پڑتی ہے، ہر خلاف اولا سے بھی ان کے لیے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ نے ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا تھا، اللہ نے ہی دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے تھے کہ دین کی دعوت دینا یہ اللہ کا حکم تھا۔ مگر چونکہ اس وقت ایک آپ کا غلام، نابینا، معذور، جو آپ کا عاشق تھا، خشیت الہی لے کر کے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آ کے وہ عریضہ پیش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سکھائیے، کیونکہ وہ تو داخل اسلام ہو چکا تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ اسلام میں میں ترقی کرتا جاؤں، علم حاصل کرتا جاؤں اور مزید عمل کے میدان میں ترقی کرتا جاؤں۔ اور سامنے جن کو سرکار سمجھانے میں منہمک تھے، مشغول تھے، یہ وہ کفار تھے کہ جن کا دعوت قبول کرنا یقینی تو تھا نہیں، اور پھر وہ لاؤبالی کے عالم میں سنتے تھے، لاپرواہی کے انداز میں سنتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا، ابسا فرما کر، ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی، کہ انہوں رسول چین بجبی ہوئے اور چہرہ پھیرا انہوں نے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، اور نصیحت قبول کرنے کے بعد پھر یہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی، اور جو لوگ لاپرواہی کے عالم میں آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ ان کو داخل اسلام کرنے کے لیے منہمک ہیں، پریشان ہیں، جبکہ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو آپ کی کوئی باز پرس نہیں ہونے والی ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے، دین تمام ہو چکا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیازی خط کھینچی جا چکی ہے، اور حق کیا ہے باطل کیا ہے سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ غیروں کی طرف نہیں، اپنوں کی طرف پہلے دھیان دیجیے۔ جو آپ کا غلام ہے انہیں آپ پہلے قریب کیجئے، آپ کے غلام کو آپ ان کی تربیت، ان کی تعلیم کی زیادہ کوشش کیجئے، ان کے مقابلے میں ان غیروں کو جو ہے آپ ترجیح نہ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈانٹنے ڈپٹنے کے طور پر نہیں، صرف تنبیہ کے طور پر اللہ رب العزت نے اس سورے کو نازل فرمایا۔ جس طریقے سے چونکہ عتاب جو ہوتا ہے، عتاب مخاطب کے مرتبے کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، گنہگار ہے تو وہاں ڈانٹنا ڈپٹنا سزا کے طور پر، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر پیغمبر کی شان میں کوئی عتاب کا لفظ آ جائے تو پیغمبر کی شان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب یہ خلاف اولا کام آپ نہ کریں، یا انبیاء کرام سے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ ایسا کریں، اس لیے یہ سب آئندہ یہ نہ کریں آپ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیتیں 1 سے 10 تک کی آیتیں نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ جب جبریل امین یہ آیت لے کر آئے تو سرکار کو تأسف ہوا، بہت افسوس کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کسی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار کو یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منصب رسالت مجھ سے جاتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اسی کی تلافی کے طور پر سرکار عمرو بن ام مکتوم کے پاس گئے، معذرت طلب کی، ان کو اپنے گھر لے کر کے آئے، کملی مبارک کو بچھایا، ان کو بٹھایا، ان کی دلجوئی فرمائی، پلس ان سے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کیجیے گا۔ اور اس کے بعد جب کبھی بھی آپ اس نابینا صحابی کو دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے مرحبا بمن آتبنی ربی، خوش آمدید ہے اس کے لیے جس کے لیے میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔ اور پھر آپ 2 مرتبہ جب آپ سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے اسی صحابی کو اپنے مسلح پر دو مرتبہ امامت کے لیے منتخب فرمایا، یہ سب دلجوئی کے لیے تھا۔ تو حضرات محترم، ایک خلاف اولا کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو آپ کو تنبیہ فرمائی تو سرکار کو جو افسوس ہوا، اس افسوس کے بعد اللہ نے یہ 11ویں آیت سے آیت نازل فرمائی، اور حضرت جبریل امین جب ان آیتوں کو لے کر کے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے،
फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये इज्जत वाले सहीफों में है, मरफूअतिन मुतहहरा, जो बुलंदी वाले पाकीज़ा हैं, बिअयदी सफरा, उनके हाथों से लिखे हुए, किरामिन बररा, जो इज्जत वाले नेक हैं। ये आयत जब इन आयतों का नुज़ूल हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी इससे राहत महसूस हुई। चुनांचे इस आयत का पहली आयतों से जो तालमेल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी तरफ ये वही की है कि आप काफिर दुनियादारों को मौखर करें और मुसलमान फकरा को मुकद्दम रखें। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आपको नसीहत है, आप पर मुआखजा या गिरफ्त नहीं है, सिर्फ एक नसीहत के तौर पर है, मुआखजा गिरफ्त नहीं है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो, तासुफ ना करें, अफसोस ना करें, आपका दिल रंजीदा ना हो। ये जो आपको मैंने तंबीह किया है ये सिर्फ आपको नसीहत के तौर पर है, ना मुआखजा है ना गिरफ्त है। इस्लाम पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है, ख्वाह कोई दुनियादार उसको कबूल करे या ना करे, सो आपको उनकी तरफ से इल्तफात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दावत पेश कर दें, मान गया ठीक है, ना माना तो भी ठीक है, आपसे इसके बारे में कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत महसूस हुई, खुशी हुई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत ज्यादा शादा और फराह हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मुझसे नाराज नहीं है। और उसके बाद आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फमन शाअ ज़करा, सो जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये इज्जत वाले सहीफों में है, मरफूअतिन मुतहहरा, जो बुलंदी वाले पाकीज़ा हैं। ये 12 से लेकर के 13 और 14 इन 3 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि महबूब आप परेशान ना हो, आपने सुना दिया, दीन की हक्कानियत उनके सामने पेश कर दिया। ये कुरान मुकद्दस जो है ये नसीहत है, ये कुरान मुकद्दस जो है ये इबरत है, ये कुरान मुकद्दस जो है ये रहनुमाई के लिए है। आपने जो दलील के तौर पर पेश कर दिया है ये उनकी हक और बातिल के दरमियान खत इम्तियाज है कि ये मेरा कलाम है, आपने पेश कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, ये इज्जत वाले सहीफों में है। कुरान मजीद वाज़े नसीहत है, सो जो लोग इससे नसीहत हासिल करना चाहें और उसके अहकाम पर अमल करना चाहें तो उनके लिए ये काम बहुत आसान है, क्योंकि हक क्या है बातिल क्या है पूरा के पूरा इसमें खुला इसमें बयान है। और ये नसीहत जो है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये नसीहत सहाइफ में मज़कूर है, यानी लौहे महफूज में लिखी हुई है। ये यहां का कलाम तो है ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपने बना करके उनके सामने पेश किया इसलिए उन्हें शक व शुबा की कोई गुंजाइश है। ज़ालिकुल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक ही नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम है जो लोहे महफूज में है और वहां से आपकी बारगाह में पेश किया गया। जैसे जरूरत पड़ती है आपके पास जिब्रील अमीन लेकर के आते हैं, तो ये सहाइफ में लोहे महफूज में लिखी हुई है। वह लोहे महफूज अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत याफ्ता है, तो उस इज्जत याफ्ता मकाम में ये किताब महफूज है। वहां से फिर आपकी बारगाह में आया और आपने उनको उन तक पहुंचा दिया ये पैगाम, तो उनका काम है उसको कबूल करना। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने गुलामों का ख्याल फरमाएं। और 7वीं आसमान की बुलंद जगह पर है, मरफुआ यानी बुलंद जगह पर है ये लोहे महफूज। और इस लोहे महफूज को पाकिज़ा फरिश्तों के सिवा और कोई नहीं छू सकता, और शयातीन के नापाक हाथों से ये बिल्कुल महफूज है। ऐसा नहीं कि शैतान की पहुंच यहां तक हो सकती है, ये साफ सुथरे पाकिज़ा फरिश्तों के सिवा इसे कोई छू भी नहीं सकता है। मेरे हुक्म से ये वहां जाते हैं और जाने के बाद फिर लोहे महफूज से आयतें लेकर आपकी बारगाह में जितना देना होता है मेरे हुक्म से वो पहुंचाते हैं।
आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बिअयदी सफरा, और उनके हाथों से लिखे हुए, किरामिन बररा, जो इज्जत वाले नेक हैं, उनके हाथों से लिखे हुए जो इज्जत वाले नेक हैं। यहां सफरा और किराम का माना क्या है? तो फरमाते हैं, इसकी बहुत सारी तफसीरें हैं, मगर असह और खुलासा यह है कि सफरा से मुराद यहां पर मलाइका हैं, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बीच में के दरमियान सफीर हैं, अल्लाह का पैगाम लेते हैं, रसूल तक पहुंचाते हैं। तो बीच में जो पैगाम रसा हैं वो यहां मुराद है, यानी फरिश्ते। ये सफीर हैं जो अल्लाह का पैगाम लाकर रसूलों तक पहुंचाते हैं, और अल्लाह ताला का पैगाम रसूलों तक पहुंचाते हैं। उसी तरह मलाइका अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान वसायत हैं, वसीला हैं। अल्लाह और बंदे के दरमियान, माबूद और बंद के दरमियान, अब्द और माबूद के दरमियान ये वसायत है, वसीला है, यानी पैगाम पहुंचाने के लिए। फरिश्ते जो भी बंदे दुआ करते हैं या बंदों के